علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، دورہ قرآن کا آج 18واں سپارہ قد افلح المومنون سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم اور اللہ کے احسان سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ دورہ قرآن کو سمجھنے کی اور پھر ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ اس کے ذریعے ہماری دنیا اور آخرت اچھی بنا دے۔ یقیناً جو لوگ قرآن سے جڑ جاتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، ان کی زندگی میں، اور جو لوگ قرآن کو پڑھتے نہیں، قرآن پڑھیں گے تو ظاہری بات ہے سمجھ آئے گا، جو لوگ قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں ان کی زندگی میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ پر فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، میرے بندوں میں سے جو عالم بندے ہیں وہی مجھ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کے بندوں میں سے اللہ کے علماء بندے۔ اچھا، عالم کہتے ہیں جاننے والے کو۔ عالم کس کو کہتے ہیں؟ جاننے والا۔ جو قرآن اور حدیث کا علم رکھتا ہو، جانتا ہو، اس کو عالم بولیں گے۔ اور یقیناً قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والا عالم ہے تو عالم اللہ سے ڈرتا ہے۔ رب نے قرآن میں اس کی تعریف کی ہے، کیونکہ اس نے اگر قرآن پاک میں پڑھا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ سزا ہے، یہ کرو گے تو یہ سزا ہے، تو دل میں ڈر، جب وہ کام غلط کرنے کی کوشش کرے گا یا ارادہ کرے گا تو فوراً دل کے اندر یہ خیال آ جائے گا کہ نہیں، اللہ نے اس کی سزا یہ بتائی ہے۔ دل میں ڈر آ جائے گا، خوف آ جائے گا اور وہ کام چھوڑ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو عالم بندے بہت پسند ہے جن کی اللہ نے خود تعریف کی ہے۔ تو آپ دورہ قرآن کر رہے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ اصل میں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ علم حاصل کرنا شاید دنیا کا علم ہے، دنیا کی کتابیں، انگلش، میتھ، سائنس اور باقی ادر جو ڈپلوماز ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ علم ہے۔ کتنا پڑھی ہے بچی؟ میری بچی 16 پڑھی ہے۔ بیٹا کتنا پڑھا ہے؟ MBA کیا ہے۔ اچھا، بیٹا PhD کر گیا ہے، بیٹی کو میں نے PhD کروا دیا۔ اور کیا ہے، میں نے ناظرہ بیٹی کو پڑھایا ہے، میرے بیٹے کو ناظرہ آتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا مارکا مار لیا۔ وہ جو حدیث آپ سنتے ہیں نا، سکولز کے اکثر دیواروں پر بھی لکھا ہوتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مرد پر، اور کہیں لکھا ہے مسلم و مسلمہ، مسلمان مرد اور مسلمہ عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اگر لیا جائے کہ وہ حدیث ٹھیک ہے، مان لیا جائے کہ وہ حدیث ٹھیک ہے، تو علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر، عورت پر فرض ہے۔ تو میں نے اور آپ نے فرض کس کو سمجھا ہے؟ ایسے یہ ماسٹرز فرض ہو گیا، MBA PhD ادر ڈپلوماز ہم سمجھتے ہیں وہ فرض سمجھ کے ہم ان کو کروا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، قرآن کو ہم جو کر رہے ہوتے ہیں ایز اے فارمیلٹی، ناظرہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ ثواب کے لیے پڑھا رہے ہوتے ہیں، برکت کے لیے پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں غور کرنا ہے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انگلش تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں میتھ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کمپیوٹر کی کتابیں تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بایو فزکس، کیمسٹری کی کتابیں تھیں؟ اگر نہیں تھیں اس ٹائم میں کتابیں، کیونکہ یہ سارے علوم لیے گئے ہیں قرآن سے۔ اس وقت جو کتاب تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تھی،
جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تو یقیناً پھر قرآن کے بارے میں ہی فرمایا ہوگا، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم. کیا خیال ہے؟ دوسرا تھا قرآن اترا، قرآن کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی، وہ حدیث ہے. یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے فرمایا، وہ سیم تھا، کیا اور فرمایا وہ سیم تھا، تو وہ حدیث ہے. یہاں سے مجھے اور آپ کو کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ اگر یہ حدیث ٹھیک ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے، تو پھر اس ٹائم کے علم کے مطابق غور کیا جائے تو قرآن اور حدیث کا علم فرض ہے. کیا خیال ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ باقی جو علوم ہے، بایو کیمسٹری، فزکس، میتھس اور انگلش، یہ کیا ہے؟ یہ انگلش زبان ہے، انگلش لینگویج ہے، آپ کی اردو لینگویج ہے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ باقی سارے علوم جو ہے نا، یہ سکلز ہیں، یہ کمانے کے ذریعے ہیں. سارے جو علم ہے، جن کو آپ علم سمجھتے ہو، جن کو فرض سمجھ کے بیٹھے ہو، حالانکہ یہ حدیث تو لکھی جانی چاہیے مدارس کے سامنے، مساجد کے سامنے، اور یہ لکھی ہوئی ہے سکولز کے سامنے. اور سکول والے الف سے بے، نورانی قاعدہ یا ناظرہ قرآن یا ترجمہ القرآن کے تو قریب بھی نہیں جاتے. اور اللہ بھلا کرے ہمارے سابقہ حکمران کا، جس نے ہمارے نصاب کے اندر، یعنی عمران خان نے ہمارے نصاب میں اس کو ناظرہ قرآن، ترجمہ القرآن کو تمام کلاسز میں، ایون کہ ڈگری کلاسز کے لیے بھی اس کو لازمی قرار دیا تھا. یعنی وہ سمجھے کمپلسری، لازمی یا فرض قرار دیا گیا اس کو، کہ جیسے باقی انگلش، اردو، میتھ پڑھایا جائے گا تو یہ بھی ایسے ہی پڑھایا جائے. اور باقی کسی حکمران نے یہ کاوش نہیں کی. جو آئے ہیں انہوں نے روٹیاں توڑی ہیں، لوگوں کے خون نچوڑے ہیں، اور لوگوں کو اصل چیز کی طرف نہیں لگایا کہ فرض کیا چیز تھی. انہوں بیچاریوں نے قرآن حدیث کا کدی مطالعہ کیتا ہوئے تو انہوں نے پتہ ہونا سی نا کہ فرض کیا علم ہے. قوم کی تعمیر کی جا سکتی ہے تو کس علم سے کی جاتی ہے؟ قوم کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے تو کس علم سے؟ وہ ہے قرآن اور حدیث رسول سے. قوم کی تقدیر بدل سکتے ہیں قرآن اور حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بدوؤں نے قرآن پڑھا تھا، جہالت سے بھرے ہوئے، شرک میں لپٹے ہوئے، بدعات کی گندگی میں لپٹے ہوئے لوگوں نے قرآن سنا تھا، پڑھا تھا، اس پہ عمل کیا تھا، تو وہی بہت بڑے بڑے اکابر سے صحابہ بن گئے تھے. تو آج کے ہمارے مسلمان جدی پشتی دیکھنے کو مسلمان ہیں، جدی پشتی مسلمان ہیں، دعویٰ بھی کرتے ہیں جی ہم تو دادوں پر دادوں سے مسلمان آ رہے ہیں، نسل در نسل مسلمان آ رہے ہیں. لیکن طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم جو ہے نا، یہ مسلمان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ فرض علم کون سا ہے. فرض علم آپ کے قرآن اور حدیث کا علم ہے. اچھا، یہ ہم ایز اے فارمیلٹی ناظرہ پڑھا لیتے ہیں، جی میری بیٹی نو ناظرہ آندا ہے، دنیا کا کتنا پڑھی ہے؟ ماسٹرز کیتا ہے، پی ایچ ڈی کیتی ہے. اچھا، بڑی فخر سے ماں کہتی ہے. تو جب قرآن کی باری آتی ہے تو اس کا وہ سمجھتی ہے ناظرہ پڑھا کے میں نے فرض پورا کر دیا. حالانکہ ناظرہ پڑھا کے فرض پورا نہیں کر رہے، وہ تو ایک فارمیلٹی ہے، رٹا دیا ہے کہ بھئی یہ قرآن اس طرح سے پڑھنا ہے. بیٹی تیری روز قرآن پڑھے اللہ کی بندی، آپ کا بیٹا روز قرآن پڑھے، اسے نہیں پتا کہ قرآن مجھے کس چیز کا حکم دے رہا ہے، کن چیزوں سے مجھے منع کر رہا ہے، کیا میرے فائدے کی چیزیں ہیں، کیا میرے نقصان کی چیزیں ہیں، کن چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، کن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اسے نہیں پتا. جب اسے پتہ ہی نہیں ہے تو تیری یہ خوش فہمی تو یہاں ہوا میں اڑ گئی، ختم ہو گئی نا، مقصد ہی ختم ہو گیا. انگلش پڑھتے ہو تو ساتھ ٹرانسلیشن کرتے ہو، سائنس پڑھتے ہو تو ساتھ ٹرانسلیشن کرتے ہو، میتھ کرتے ہو تو ایک ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہو. قرآن کی باری آئی تو بغیر کوشش کی، بغیر ٹرانسلیشن کی تجھے، تیری بیٹی کو تجھے سمجھ آ جائے گی. اور یہ فرض ہے. ہم نے اصل میں ہماری دماغ،
ہماری عقل موٹی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ فرض کیا تھا اور نفل کیا تھا. ہم نے فرض کو نفل اور نفل کو فرض بنا دیا. دعا کریے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور حدیث کا علم فرض سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے، سیکھنے کی توفیق دے. اگر آپ نے فرض سمجھا قرآن اور حدیث کا علم کو، تو یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی. اللہ یرفع بہذا الحدیث اقواما ویضع بہ آخرین. اس قرآن کے ذریعے اللہ کئی قوموں کو بلندیاں دے دیتا ہے. اب بلندیاں کن کو ملنی ہیں؟ 1400 سال پہلے یہ بات کہی تھی. قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے والوں، قرآن کو سینے سے لگانے والوں کو بلندیاں ملنی ہیں. تو اگر آپ اور میں یہ عقیدہ رکھ لیں، آپ اور میں یقین کر لیں دل جان سے، اس کو صحیح معنوں میں سیکھنا شروع کر دیں، اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، تو یہ بلندیاں آپ کے لیے ہیں، یہ بلندیاں آپ کے لیے ہیں. وَيَضَعُ بِهِ آخرین. اور بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نیچے کر دیتا ہے. کن کو؟ جو قرآن جن کے گھروں میں موجود ہوتا ہے، قرآن جن کے ہاتھوں میں موجود ہوتا ہے، لیکن عمل نہیں کرتے، قرآن کو پس پشت ڈال دیتے ہیں. قرآن گھر میں موجود ہے، ایک نہیں کئی ہیں، لیکن پتہ نہیں قرآن مجھے کہتا کیا ہے. وَيَضَعُ بِهِ آخرین. دوسروں کو اللہ عمل کرنے والے جو ہوں گے، صرف وہ لوگ بلندیاں پالیں گے اور باقی زمین پر پست گرا دیے جائیں گے. تو آج کا ہمارا 18واں سپارہ شروع ہو رہا ہے، سورۃ المومنون ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. بڑی خوبصورت آیات ہیں، اور اکثر میں کہا کرتی ہوں کہ آپ لوگ عربی کوشش کیا کریں، خود پڑھا کریں، پھر آ کے ادھر جب آپ تفسیر سنتے ہیں، اہم اہم نکات سنتے ہیں، تو کافی حد تک انسان کو سمجھ آتی ہے. اور آپ سارے ماشاءاللہ جو سامنے بیٹھے ہیں قرآن پاک لے کر بیٹھے ہیں، جو آن لائن ہیں، ان سے بھی یہی درخواست ہے کہ اپنے اپنے گھروں کے اندر اپنے سامنے قرآن کو رکھیے، اور پھر غور کیجئے ہر رکوع کو نکال کر کہ میرا رب مجھ سے کہتا کیا ہے. یہاں پر اس رکوع کا موضوع ایمان کامیابی کی ضمانت ہے. ایمان کامیابی کی ضمانت ہے. میں اور آپ کامیابی کس کو سمجھے؟ جس کے پاس روپیہ پیسہ بینک بیلنس ہے وہ کامیاب ہے. یہاں کچھ اور ہی کہا گیا. قد افلح المومنون. مومن ایمان لانے والے کامیاب ہو گئے. اب ایمان لانے والوں کی پھر صفات بیان کی ہیں. نمبر 1، نماز میں خشوع کرتے ہیں. نمبر 2، لغویات سے دوری، زکوٰۃ کے طریقے پر عمل، شرمگاہوں کی حفاظت، امانتوں اور عہد کی پاسداری، نمازوں کی حفاظت، اپنے نفس اور کائنات میں پائے جانے والے دلائل پر غور و فکر کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کہی تو ساتھ ہی کہا یہ لوگ جو کام یہ کریں گے، الذین یرثون الفردوس، الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. یہی جنت الفردوس کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب آپ نے یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں. نماز پڑھتے نہیں کہا، نمازوں میں جو خشوع کرتے ہیں، ٹھیک ہے. آگے آپ نے ساری چیزیں دیکھنی ہیں. اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. ہم نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا، کھڑکھڑاتی مٹی. انسان کی تخلیق کے کئی مراحل یہاں بیان کیے گئے کہ بجنے والی مٹی سے انسان کا آغاز کیا، نطفہ بنایا،
پھر علقہ بنایا، پھر مضغہ بنایا، یعنی پہلے پانی کا قطرہ تھا، پھر اس کی بوٹی بنا دی، پھر اس کے اوپر ہڈیاں چڑھا دی، ہڈیوں کے اوپر پھر گوشت چڑھا دیا، ایک دوسری تخلیق بنا کر انسان کو اللہ نے کھڑا کر دیا۔ پھر انسانی زندگی کے کچھ مراحل بتائے کہ اب انسان، یہ تھی ماں کے پیٹ کے اندر کے انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، پھر ہے دنیا میں جب آیا تو دوسرا مرحلہ انسانی زندگی کا شروع ہو گیا۔ وہ کیا تھا؟ سب سے پہلے زندگی دی، پھر موت دے گا، پھر بعثت بعد الموت ہوگا، مرنے کے بعد دوبارہ پھر زندہ کرنا، اس کے بعد کائنات میں دلائل ایمان کچھ دیے، یعنی ایمان کے کچھ دلائل بیان کیے۔ وہ کیا؟ 7 راستے، آسمان سے ٹھیک مقدار میں پانی بنا کر زمین پر ٹھہرانا، یعنی وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، ہم نے تم پر 7 طرائق کو پیدا کیا، اور ہم ان کی خلق سے، پیدائش سے ہم غافل نہیں تھے۔ اس کے بعد آسمان سے ٹھیک مقدار میں پانی اتار کر زمین میں ٹھہرانا، پانی سے کھجور، انگور، زیتون اور دوسرے پھلوں کے باغات پیدا کرنا، زمین پر پانی برسا تو کتنا کچھ پیدا کیا، جانوروں سے دودھ پلانا اور دوسرے فائدے دینا، کشتیوں کی سواری۔ اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا، بڑا وہ بابرکت ہے، سب کاریگروں سے اچھا کاریگر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اوپر 7 راستے بنائے، یعنی 7 آسمان، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پھر خاص مقدار میں پانی برسایا، جتنا ضرورت تھی اتنا زمین پر برسایا۔ اب اللہ تعالیٰ جسے چاہیں جیسے چاہیں پانی کو غائب کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ طرح طرح کے پھل، میوجات اور مویشیوں کے، اللہ تعالیٰ نے مویشیوں کو ہمارے لیے فائدے مند بنایا۔ آپ گوشت بھی کھاتے ہو، دودھ بھی پیتے ہو، ان کے چمڑوں سے آپ جوتے بھی پہنتے ہو، بیگ بھی لیتے ہو، بہت سی چیزیں ہیں۔ اور اس کے بعد رکوع نمبر 2 میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ اپنی قوم کو کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ قوم کے سرداروں نے کہا یہ بشر ہے، اعتراض کیا کیا؟ اچھا یہ کہتا ہے اللہ کی بندگی کرو، ڈرو اللہ سے، یہ تو خود بشر ہے جیسے ہم ہیں، اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو کوئی فرشتہ تو بھیجتا، باپ دادا سے یہ بات نہیں سنی، یہ تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ باپ دادا سے تو یہ بات نہیں سنی کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اچھا اس کا مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ یہ تم پر برتری، اپنی قوم کے لوگوں سے ایک دوسرے کو کہہ رہے تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کوئی کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، اس پر جنون لاحق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے نصرت طلب کرنا، قال رب انصرنی بما کذبون، اللہ میری مدد فرما اس میں جو یہ مجھے جھٹلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کر دی کہ اے ہمارے نوح، ہماری نگرانی میں وحی کے مطابق کشتی تیار کر دو، جب حکم آ جائے تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں کا ایک جوڑا لے لینا، یہ ہم نے پیچھے بھی کئی بار پڑھا ہے، اپنے ساتھ اہل عیال کو بھی سوار کر لینا، ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہیں پوچھنا کیونکہ وہ غرق ہونے والوں میں سے ہوں گے۔ کشتی پر سوار ہونے کے بعد کہنا شکر ہے اس رب کا، کیا کہنا؟ شکر ہے اس رب کا جس نے ظالم لوگوں سے نجات دی ہے، اور کہنا پروردگار مجھے برکت والی جگہ اتار اور آپ بہترین جگہ دینے والے ہیں۔ اب اس کے عربی میں سنا دیتی ہوں، کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، یہ میرے نوح پڑھنا ہے آپ نے۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، ٹھیک ہے، یہ دعا پڑھنی ہے آپ نے۔ تو اب دعوت کا سلسلہ جاری رہا، ان کو غرق کر دیا،
اور پھر ہم نے ایک دوسری قوم لے آئے، ایک اور قوم لے آئے، ثم انشانا من بعدہم قرنا آخرین، ہم نے ایک اور قوم لے آئے، رسول نے بھی انہیں دعوت دی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ تو اسی طرح سے ایک نبی گیا، ایک نبی کی قوم غرق ہوئی تو دوسری قوم آ گئی، دوسری گئی تو تیسری، تیسری گئی تو چوتھی آ گئی۔ اس کے بعد فرمایا وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا۔ تو جب وہ لوگ ایک دوسرے قوم یعنی قوم جب آئی تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قوم کے جو سردار لوگ تھے، کیونکہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، نہ تو سارے غریب ہوتے ہیں نہ سارے امیر ہوتے ہیں۔ جیسے آج آپ کے حالات ہیں نا، آپ میں کچھ سردار لوگ ہیں، کچھ چودھری قسم کے لوگ ہیں، کچھ مال والے لوگ ہیں، اور کچھ لوگ درمیانے کے ہیں، اور کچھ بالکل ہی پسا ہوا طبقہ ہے۔ ہر قوم میں ایسے لوگ آتے تھے۔ تو جو قوم کے سردار ہوتے تھے دنیا کی زندگی میں آسودہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ دیا ہوتا تھا، اور پیغمبر کی دعوت کو ماننے سے انہوں نے سب سے پہلے انکار کیا تھا۔ آخرت کی پیشی کو سب سے پہلے انہوں نے جھٹلایا تھا اپنی دولت کے گھمنڈ میں آ کر، اور اس کے بعد اعتراضات اور تکذیب کی۔ اعتراضات کیا کیے؟ اعتراض یہ تھا کہ یہ شخص کچھ نہیں مگر ایک بشر تم جیسا، تمہاری طرح یہ کھاتا پیتا ہے۔ تکذیب کیا کی؟ جھٹلایا کیا تھا؟ کہنے لگے اگر بشر کی اطاعت کر لی تو گھاٹے میں رہیں گے۔ تو اعتراض یہ بھی کیا کہ یہ کہتا ہے مر کر مٹی ہو جاؤ گے، ہڈیاں ہو جاؤ گے، تو قبروں سے نکالے جاؤ گے، یہ وعدہ جو کیا جا رہا ہے یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہ جگ مٹھا تھے اگلا کنے ڈٹھا، یہ بات کی بات ہے، کیا ہونا کیا نہیں ہونا۔ پھر تکذیب ایک اور بھی کی کہ زندگی کچھ نہیں ہے، بس دنیا کی زندگی ہے، یہی ہم کو مرنا اور جینا ہے، ہم تو کبھی بھی اٹھائے نہیں جائیں گے، مر گئے تو ختم سارا سلسلہ ہی، اس طرح سے۔ اور پھر اعتراض کیا کہ یہ شخص اللہ کے نام پر جھوٹ بول رہا ہے۔ تکذیب کیا کی تھی کہ ہم کبھی اس کو مانیں گے نہیں۔ کئی اعتراضات اور کئی تکذیب کئی طرح کی۔ رسول کا نصرت طلب کرنا، اے اللہ لوگوں نے مجھے جھٹلایا اور آپ میری مدد کیجئے۔ اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی نصرت کیسی آئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہنگامہ عظیم نے آ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے کچرا بنا کر تباہ کر کے انہیں کچرا بنا کر پھینک دیا۔ کیونکہ جب تک عذاب نہیں آتا، جب تک اللہ کا رسول اللہ سے نصرت نہیں مانگتا اور بد دعا نہیں کرتا۔ اچھا، دعوت کا سلسلہ پھر جاری، اللہ تعالیٰ نے پے در پہ یکے بعد دیگرے مسلسل رسول بھیجے، ہر قوم نے اپنے رسول کو جھٹلایا۔ پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے، لعنت ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کر کے انہیں افسانہ بنا کے رکھ دیا۔ آپ کی قوم میں، آپ لوگوں میں اگر پہلے کوئی 2-4 سال 6 سال 10 سال پہلے کوئی ہلاک ہوا ہے، کسی بستی پر عذاب آیا ہے، تو یقیناً آپ نے وہ افسانہ بن گیا آپ کے لیے۔ آپ جس کو نہیں پتا اس کو بھی بتائیں گے، آنے والے بچوں کو قصے کہانیاں سنایا کریں گے، جیسے ہم دادی کی، نانی کی، بڑوں کی، بزرگوں کے قصے کہانیاں سناتے ہیں، ایسے ہی اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو افسانہ بنا کے رکھ دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا اسی رکوع میں، ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کو اللہ تعالیٰ نے کھلی نشانیاں اور کھلی سند کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا۔ اعتراض انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جیسے 2 آدمیوں کو مان لیں جن کی قوم ہماری لونڈی ہے، ہماری غلام ہے، ان کی بات مانے۔ بنی اسرائیل اس وقت لونڈی غلام بنے ہوئے تھے فرعونیوں کے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آدمی ان میں سے ہے، یہ دونوں آدمی ان میں سے ہے، تو ہم ان کی بات مانیں۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا، انہوں نے دونوں کو جھٹلایا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی تاکہ لوگ رہنمائی حاصل کریں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً
وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ یہاں حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ مریم کا تذکرہ کیا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان دونوں کو نشانی بنایا۔ کیا بنایا؟ ہم نے ان کو نشانی بنایا، ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی، اور اس میں چشمے جاری کیے۔ اللہ تعالیٰ ہی ظالم قوم کو کچرا بنا کر رکھ دینے والا ہے۔ اب اس کے بعد اب یہاں دعوت دینے کے لیے انبیاء آئے۔ اس رکوع میں آپ نے کیا پڑھا؟ نبی مختلف آئے دعوت دینے کے لیے، اور قوم کے لوگوں نے کیا اعتراض کیا؟ ہمارے جیسا ہے، بشر ہے، اچھا یہ بڑائی چاہتا ہے، یہ بڑا ہونا چاہتا ہے۔ سیم ایسے ہی آج کا کوئی پڑھ لکھ جائے خاندان کے اندر تو وہ آ جائے مولوی بن کے، وہ آ جائے عالم بن کے، وہ آ جائے حافظ بن کے، وہ آ جائے قاری بن کے، 2 4 10 لوگوں کو اکٹھا کرے تو اپنے اس کی بات غور سے نہیں سنیں گے، اپنے قدر نہیں کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ ایک دوسرے کو اشارے کریں گے کہ وہ بڑا بننا چاہتا ہے، برداشت نہیں ہم کرتے۔ حقیقت ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اس کو عزت نہیں دیں گے۔ پھر ایک اور بات ہے، ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ آپ کے علاقے کی کوئی باجی اٹھ کے آپ کو درس قرآن دے تو آپ نے اس کی بھی بات نہیں سننی۔ اچھا جو باہر سے باجی آ رہی ہو، یا جو باہر سے آپ کے مسجد کا عالم روز اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے، آپ اس کی بات نہیں سنتے۔ اچھا جمعے والے دن فلاں عالم نے جمعہ پڑھانا ہے، آپ پورے علاقے میں چلتے پھرتے آج اینے جمعہ پڑھانا جی، تسی بھی آنا، تسی بھی آنا، تسی بھی آنا، اعلان بھی ہو رہے ہوتے ہیں، بڑا خوش ہو کے اور ٹائم سے جا کے بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے قرآن اس نے سنانا ہے، حدیث اس نے سنانی ہے، اور پہلا جو آپ کا وہ بھی وہی کچھ سناتا ہے۔ آپ پہلے کو ترجیح نہیں دے رہے، اپنے علاقے کے بندے کو آپ ترجیح نہیں دے رہے۔ یعنی آپ کے گھر کے سامنے نہر چل رہی ہے، وہاں سے آپ چلو بھر کے پانی نہیں پینا پسند کرتے، لیکن آپ بڑی دور سے نسلے کا پانی لے آتے ہیں پیسے لگا کے۔ مولوی آتے ہیں، دور کی باجیاں آتی ہیں تو پیسے دینے پڑتے ہیں، تو نسلے کا پانی جیسے ہمیں عادت ہے وہ ہم پرچیز کر کے پیسہ لگا کے ہم وہ پینا پسند کرتے ہیں، گھر کے سامنے بڑا اچھا پانی ہے وہ نہیں لیتے۔ ایسے ہی ہے کہ عالم آپ کے علاقے میں موجود ہوتے ہیں، ہم ان سے کوئی دین کی بات سننا پسند نہیں کرتے، اور نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ رکوع نمبر 4 ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولو، اللہ رسولوں کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ تم حلال طیب پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ یہاں دیکھیے اہل ایمان سے کہا گیا، اہل ایمان تو ایمان والوں سے کہا گیا کہ پہلے تو رسولوں سے کہا گیا حلال طیب کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ طیب پاکیزہ یعنی حلال، حلال کمائی کھانے سے ہی انسان کو عمل صالح کی توفیق ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کی اور میری حلال کمائی کا عمل صالح میں کتنا گہرا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ کہا نبیوں کو جا رہا ہے، سمجھایا امت کو جا رہا ہے، اور پھر آگے کہا کہ اپنے رب کے خوف سے ایمان والے کون ہوتے ہیں، ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں۔ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ اپنے رب سے خوف سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں کانپتے دل کے ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جو دیتے ہیں ایسے اکڑ کے نہیں دیتے، بلکہ کانپتے دل سے دیتے ہیں، ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں اللہ قبول فرما۔ بلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے ہوتے ہیں، نیکیاں جہاں بھی موقع ملتا ہے دوڑ کے لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد انکار کرنے والوں کا تذکرہ کیا کہ انکار کرنے والے غافل ہیں اور مدہوش ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات سنتے ہی الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے غرور میں اللہ تعالیٰ کی آیات کو خاطر میں نہیں لاتے،
سننے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اب اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کے رسولوں پر باتیں بناتے ہیں، مال اور اولاد پا کر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بلائیاں دینے میں سرگرم ہے، بس یہ ساری بلائیاں ان کی قسمت میں ہیں، خیر اللہ نے بس ان کو ہی دینی ہے. انہیں اصل معاملے کا شعور نہیں ہوتا. جو کچھ ان کے پاس ہے اس میں مگن ہے، غفلت میں ڈوبے ہیں، سرکشی میں بہک گئے ہیں، انہیں تکلیف میں مبتلا کر دیا پھر بھی نہ جھکے. اللہ نے ان کو آزمایا، کبھی بیماری دے کے، تکلیف دے کے، پریشانی دے کے، پھر بھی نہ وہ جھکے، ان کے اندر عاجزی نہیں آئی. نہ جھکتے ہیں نہ عاجزی کا رویہ اختیار کرتے ہیں. عذاب کا دروازہ کھلے گا تو ہر خیر سے مایوس ہو جائیں گے. جب عذاب کا دروازہ کھلے گا تو ہر خیر سے مایوس ہو جائیں گے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ شبہات کا تذکرہ کیا کہ کلام پر انہیں شبہ ہے، اللہ کے کلام پر، قرآن پاک پر انہیں شک و شبہ ہے، یقین نہیں کرتے کہ یہ واقعی اللہ کی سچی کتاب ہے. کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا؟ کیا وہ ایسی بات لایا ہے جو پہلے نہیں آئی تھی؟ کیا یہ اپنے رسول سے واقف نہیں جس وجہ سے یہ بدکتے ہیں، بھاگتے ہیں؟ یا اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنون ہے؟ وہ حق لایا ہے، نبی جو آیا ہے یہ حق لایا ہے اور حق ان کو ناگوار ہے. اگر حق ان کی خواہشات کے مطابق چلتا تو زمین اور آسمان کا نظام تو درم برم ہو جاتا. ہم اپنا ذکر کر لائے ہیں اور اس سے وہ منہ موڑ رہے ہیں. ذکر سے مراد قرآن پاک ہے. اچھا یہاں دیکھیے، اگر ہم ان کی خواہشات، یعنی اگر حق ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین و آسمان کا نظام درم برم ہو جاتا. چھوٹی سی یہاں مثال لیجیے، امی ابو جو گھر کا سرپرست ہے، امی ہے یا ابو ہے یا دونوں ہیں، ویسے تو مرد ہی سرپرست ہوتا ہے نا، لیکن جن کا والد نہ ہو تو پھر ماں سرپرست ہوتی ہے یا بڑا بھائی. اگر سارے گھر میں 10-20 لوگ ہیں، سرپرست ان کی مرضی سے چلتا رہے تو گھر کا نظام درم برم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہر بندے کی تو مرضی چل رہی ہوتی ہے. ایسے ہی آپ کسی فیکٹری کا نظام، کسی ادارے کا نظام اگر ملازمین کی مرضی سے چلتا رہے، آپ جس اسکول میں بیٹھے ہیں اسی اسکول کا نظام اگر تمام والدین کی مرضی سے چلے، والدین تو چاہتے ہیں کبھی وردی میں بھیجے تو کبھی ویسے ہی، کبھی اسکول شوز پہنائے تو کبھی نہ صحیح کرتے ہیں کہ نہیں؟ ایمانداری سے بتاؤ. ٹھیک ہے، کبھی فی دیں تو کبھی نہ دیں، کبھی بچہ بھیجیں تو کبھی نہ بچہ بھیجیں. تو اسکول نے ایک رول بنایا ہے، ایک نظام بناتا ہے، اسکول ایک سسٹم دیتا ہے کہ بھی جس نے آنا ہے وہ یہ یونیفارم ہوگا، یہ شوز ہوں گے، یہ بیگ ہوگا، یہ کتابیں ہوں گی، اور یہ ٹائمنگ ہوگی، یہ پابندی ہوگی، کرو گے تو آؤ گے، جو ہم سے ایگری کرتا ہے وہ آ جائے، جو نہیں تو وہ نہ لے کر آئے بچے کو. ایسے ہی ہے نا؟ تو وہ تو ہو جاتا ہے کامیاب. ہم نے یہی سنایا پڑھا ہے آج کہ حق اگر لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین و آسمان کا نظام درم برم ہو جاتا ہے. اور جن سکولز میں پابندی نہیں ہے، سختی نہیں ہے، رولز میں نرمی ہے، چلو جو کہہ رہا ہے کر لیں، تو وہاں اس کا کوئی پھر نظام ہوتا ہے، اس کا کوئی سسٹم ہوتا ہے. لوگ خود ہی اپنے منہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا تو کوئی حال نہیں ہے. تو یہی چیز ہے، حق کسی کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا، حق نے اپنی بات منوانی ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کیا تو ان سے کچھ مانگ رہا ہے میرے نبی؟ واضح تبلیغ کرتے ہو، کچھ مانگتے ہو؟ تیرے لیے تیرے رب کا دیا رزق بہتر ہے، وہ بہترین رازق ہے. آپ کسی کے جیسے اللہ اپنے نبی کا رازق ہے تو میرا اور آپ کا رازق نہیں ہے؟ آج کے مولوی، آج کے علماء حق بات کو چھپاتے ہیں لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، ان کی مرضی کے. کل ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ دیکھ رہی تھی، اس میں کیا تھا کہ خاتون نعتیں پڑھ رہی ہے جھوم جھوم کے، اور عورتیں بھی اٹھ کے اوپر اس کے پیسے گرا رہی تھی اور مرد بھی گرا رہے تھے. یعنی اس کے اوپر کیا کہتے ہیں، دینا، ویلے دینا. مرد بھی اور عورتیں بھی ویلے دے رہے تھے. اب وہ نعت رسول پڑھ رہی ہے. آپ کے خیال میں
پڑھ نعت رسول رہی ہے، لیکن اسے اتنا پتہ ہی نہیں کہ میرے رب نے قرآن کے لیے قرآن میں کیا کہا۔ ٹائم ہمارا شاید زیادہ نہ ہو جائے، میں ایک بات بتاؤں، آپ کے قصور شہر کے اندر مجھے ایک دن درس قرآن دینے کا موقع مل گیا۔ جس مسجد میں انہوں نے اوپر خواتین کا ارینج تھا، مسجد کے اندر اوپر گیلری میں انہوں نے کیا ہوا تھا، وہاں لڑکیاں بھی پڑھتی تھی، انہوں نے جو درس کا مطلب درس قرآن کا انتظام کیا تھا، اس میں ایک عورت ایسی لسنر آئی ہوئی تھی کہ اس نے بعد میں کھانا میرے ساتھ بیٹھ کے کھایا۔ اس نے اپنی کہانی بتائی، کہتی ہے میں سلم ستارے کا کام کرتی تھی، ہسبینڈ اور میں مل کے شادی کے بعد کئی سال 10-12 سال ہم نے کام کیا، سچی کہانی بتانے لگی ہوں آپ لوگوں کو۔ کہتی تھک جاتے تھے، روٹی نہیں پوری ہوتی تھی، شام کو سسکتے بلکتے مطلب گزرتا تھا کہ نہ مرضی کا کھانا، نہ پینا، نہ پہننا، غربت گوڈے گوڈے تھی۔ ایک دن میں کسی محفل میں چلی گئی سننے کے لیے، وہاں دیکھا کہ نعتیں پڑھنے کے لیے باجی آئی ہے اور نعتیں پڑھ بڑے خوشگوار موڈ میں سنا رہی ہے۔ میں نے دعا کی، کوشش کی، اپنی آواز ویسی بنانے کی کوشش کی، اور ہوا کیا، ایک دن ایسا آیا کہ میری آواز بڑی پیاری ہو گئی۔ جب آواز پیاری ہو گئی، اب مجھے بلائے کون، مجھے تو کوئی جانتا بھی نہیں۔ اب جہاں پر محفل کا ٹائم جہاں بھی ہوتا کوئی، مجھے پتہ چلتا، میں ٹو میں رہتی کہ کسی کے گھر میں بھی محفل ہوگی تو میں نے وہاں جانا ہے۔ میں ایز اے لسنر جاتی تھی اور میں فری میں ٹیسٹ کراتی تھی۔ سننے کے لیے لوگ، انہوں نے تو دوسرے لوگوں کو بلایا ہوتا تھا سنانے کے لیے، تو میں ان سے کہتی کہ مجھے 2 منٹ کا ٹائم دے دیں، زیادہ ٹائم نہیں لوں گی، مجھے بڑا شوق ہے پڑھنے کا۔ انہوں نے مجھے ٹائم دے دینا، ایک جگہ پہ میں نے پڑھی، انہوں نے واہ واہ بلے بلے کی میری، جیسے انہوں نے جھوم جھوم کے پڑھی میں نے بھی ویسے ہی سنائی۔ اچھا، اب ان کے ساتھ لوگ میرے اوپر بھی تھوڑے تھوڑے پیسے پھینکنا شروع ہو گئے۔ اب پھر میں پورے محلے میں ایسے ہی آہستہ آہستہ مشہور ہو گئی۔ مجھے کہتی ہے باجی جان صحیح بتاؤں، اللہ نے اتنا پیسہ دیا، اتنا پیسہ دیا، اتنا پیسہ دیا، میرے بیگ میں کبھی پیسہ نہیں ختم ہوا، اور جو سلم ستارے کا کام کرتی تھی میں نے چھوڑ دیا۔ اتنی محنت کر کے بھی روٹی پوری نہیں ہوتی تھی، تو میں نے کہا یہ تو فری کا کام ہے، ثواب بھی کماؤ۔ اب وہ پڑھتی تھی نعت شرکیہ، نعت شرکیہ کئی سالوں سے پڑھ رہی تھی۔ کہتی میاں صاحب کو میں نے وہ سلم ستارہ کام چھڑوایا تو سلنڈروں کی شاپ بنوا دی۔ اب اچھا کام میاں کا بھی چل گیا، میرا بھی چل گیا، اور میرے بیگ سے کبھی پیسے نہیں ختم ہوئے۔ اب کہتی 1 سال ہو گیا ہے، جس جگہ پر میں گئی تھی انہوں نے کہا میں ان کے ساتھ جڑی ہوں، مجھے پتہ چلا کہ قرآن اور حدیث کچھ ہے۔ اس جگہ پہ آ کے مجھے کبھی یہ مہینے کے بعد کبھی کسی باجی کو بلاتے ہیں، کبھی کسی کو بلاتے ہیں، تو سن کے لگا کہ نہیں، نعتیں ہی سارا کچھ نہیں ہے، یہ اب میں سیکھ رہی ہوں کہ میں ایسے درس قرآن بھی دوں۔ 1 سال سے میں پڑھنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر آتی ہوں، اور الحمدللہ مجھے کافی سمجھ آئی ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو اسپیشلی، اب مجھے لگتا ہے کہ نعتوں میں پیسہ ہے، یہاں عملی زندگی ہے، یہ اس بندی کا کہنا تھا۔ نعتوں میں پیسہ ہے لیکن یہاں عملی زندگی ہے، آخرت یہاں ہے۔ تو اب میں نے سوچا کہ میں نے اپنے آپ کو ایک عالمہ بنانا ہے، اور میں نے قرآن پڑھ کے سیکھنا ہے، پھر آگے میں نے لوگوں کو بھی سکھانا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو بتا رہی تھی پہلے کہ ایک بندی نعتیں پڑھ رہی ہے اور جھوم جھوم کے سنا رہی ہے، اور لوگ اس کے اوپر پیسے پھینک رہے ہیں، تو پیسہ جو ہوتا ہے نا، پیسہ انسان اس کے لیے سب کچھ کر گزر جاتا ہے، لیکن ایمان والے پیسے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ جس کی اللہ سے محبت ہے، جس کو صحیح اللہ سے پیار ہے، جس کے دل میں صحیح رب سے عقیدت ہے نا، یقین جانیے وہ پیسہ کوئی چیز کوئی معنی نہیں رکھتا اس کے سامنے۔ تو بات کافی لمبی ہو گئی، اور مجھے اب کبھی کبھی یاد آتی ہے تو مجھے بڑی ہنسی آتی ہے اس کی باتیں۔ فرسٹ ٹائم میری ملاقات تھی، اور فرسٹ اینڈ لاسٹ، پتہ نہیں اب لاسٹ کب ہوگی، لیکن وہ فرسٹ ہی تھی، کافی 4 مہینے ہونے لگے۔ تو یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ ان سے کچھ مانگ رہے ہیں؟ نہیں، آپ کا رب آپ کا بہترین رزق دینے والا ہے۔
وہ بہترین رازق ہے، رازق اوپر آسمانوں پہ بیٹھی ہے ذات، آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ جو حق کو نہیں مانتے، راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں، لیکن آپ ان کو حق سنا کر حق پر لانا چاہتے ہیں، وہ لگنا نہیں چاہتے، وہ ہٹنا چاہتے ہیں حق کے راستے سے۔ اس کے بعد رسولوں کو حکم دیا، حلال چیزیں کھاؤ، نیک عمل کرو، تمہاری امت ایک ہی امت ہے، میں تمہارا رب ہوں، مجھ سے ڈرو۔ پھر اس کے بعد دین کے بارے میں فرمایا کہ دین ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، کیوں؟ لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا، اور ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے۔ وہ کہتا ہے جس گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ سمجھتا ہے بس میں ٹھیک ہوں، اسی میں مگن ہے۔ اور اب یہاں سے ہم نے اس رکوع سے کیا سیکھا کہ ہمیں ایمانی شعور کو بیدار رکھنا ہے، اپنے رب سے ڈرنا ہے، رزق حلال کھانا ہے، آخرت کے اندیشے سے اپنے رب کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور بھلائیوں کی طرف، نیکیوں کی طرف دوڑیں لگانی ہیں، اور سبقت کر کے اپنی آخرت کو بہتر کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہے رکوع نمبر 5، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ کان اور آنکھ، دل، کان، آنکھ اور دل کا اصل مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے، جس نے تمہیں کان، آنکھیں اور دل دیے۔ تم لوگ کم ہی شکر ادا کرتے ہو، کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے اقوال لکھے، اقوال یہاں بیان کیے اللہ نے۔ کیا کہا؟ جب مر کر ہڈیوں کا پنجر بن جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ ہم نے اور ہمارے باپ دادا نے یہ وعدے بہت سنے ہیں، یہ میں قصے کہانیاں ہیں۔ آخرت کے دلائل اللہ نے دیے، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، رات اور دن کی گردش اسی کے قبضے میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد مشرکانہ عقائد پر گرفت کا تذکرہ کیا۔ ان سے کہو میرے نبی، آپ خود ان سے کہو کہ بتاؤ اگر تم جانتے ہو زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے؟ یہ ضرور کہیں گے سیقولون للہ، کیا کہیں گے؟ اللہ کی۔ ان سے پوچھئے ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ تو ضرور کہیں گے سیقولون للہ۔ ان سے پوچھو کہ بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے، کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات اللہ ہی کے لیے ہے۔ ان سے کہیے پھر تمہیں کہاں سے دھوکہ لگتا ہے؟ ان سے کہیے پھر تمہیں کہاں سے دھوکہ لگتا ہے؟ یہ امر حق ہے جو تمہارے سامنے لے آتے ہیں، کوئی شک نہیں، یہ سب جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا۔ اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا، پھر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے، لڑائیاں ہوتی، زمین و آسمان کا نظام درم برم ہوتا۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں، وہ بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چھٹے رکوع میں فرمایا قُل ربی اما ترینی ما یوعدون۔ یہاں فرمایا کہ میرے نبی، یہ لوگ باز نہیں آئیں گے یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے۔ یہ لوگ باز نہیں آئیں گے جب تک انہیں موت آ جائے۔ موت کے بعد کہیں گے اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے، میں نیک عمل کروں گا۔ یہ تو بس ایک بات ہے، ان سب کے پیچھے برزخ حائل ہے، دوسری زندگی کے دن تک۔ اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ جن کے پلڑے باری ہوں گے وہ کامیاب، جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے نیکیوں والے، وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے خود کو گھاٹے میں ڈالا۔ یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی، جبڑے باہر نکل آئیں گے اور اذیت ناک سرزنش ہوگی۔ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو میری آیات سنتے تھے اور جھٹلاتے تھے؟ جواب دیں گے اے ہمارے رب، ہم پر بدبختی چھا گئی، ہم واقعی گمراہ تھے، ہم واقعی گمراہ تھے۔ اور ساتھ کیا کہیں گے؟ اے پروردگار ربنا اخرجنا منہا فإن
عدنا فإنا ظالمون، اب ہمیں یہاں سے نکال دے، ہم نے اپنے قصور، ہم نے جو قصور کیا، ہم نے معافی مانگتے ہیں، ہم ہی مجرم تھے، غلطی ہماری تھی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے دور رہو میرے عذاب سے، دور رہو میرے قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دور رہو میرے سامنے سے، میرے سامنے مت آؤ، پڑے رہو اسی میں، مجھ سے بات مت کرو، دفع ہو جاؤ، میرے سامنے نہ آؤ، مجھ سے بات نہ کرو۔ بچہ نافرمانی کرتا ہے، سامنے آتا ہے تو ماں کیا کہتی؟ میری آنکھوں سے دور ہو جا، دفع ہو جا، نکل جا، مجھ سے بات نہ کر۔ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ اللہ بھی کہے گا قال اخسؤا فیہا ولا تکلمون، تم وہی لوگ جو میرے کچھ بندے کہتے تھے پروردگار ہم ایمان لائے، ہم پر رحم فرما، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے، جو ایسے کہتے تھے نا، تم نے ان کا مذاق اڑایا تھا، تم نے اہل ایمان کی ضد میں یہ بھی بلا دیا کہ میں بھی ہوں، ایمان والوں سے اتنی ضد کرتے تھے کہ تم نے مجھے بلا دیا تھا کہ میں بھی ہوں، تم ان پر ہنستے رہے، آج اپنے صبر کے بدلے میں کامیاب ہو۔ وہ اپنے ایمان والے اپنے صبر کے بدلے میں کامیاب ہیں اور تم ناکام ہو۔ اللہ پوچھیں گے زمین میں کتنے سال رہے؟ زمین میں قالوا لبثنا یوما قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، پوچھیں گے تم زمین میں کتنے سال رہے ہو؟ وہ کہیں گے لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن یا کچھ حصہ ہی بس رہے ہیں زمین میں۔ اللہ کہیں گے، اور پھر یہ خود ہی کہیں گے شمار کرنے والوں سے پوچھ لو ہم کتنی دیر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کہیں گے تھوڑی ہی دیر ٹھہرنا، کاش تم نے اس وقت جانا ہوتا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے؟ تمہارے سامنے سب کچھ لانے کی قدرت ہم رکھتے ہیں، اور پھر ثابت ہوا کہ اللہ بالا و برتر ہے، اللہ تعالیٰ حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سامنے سب نے اکٹھے ہونا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، مالک ہے عرش بزرگ کا۔ جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور معبود کو پکارتے ہیں تو اس کا حساب اس کے ذمے ہے، کافر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ میرے رب، میرے نبی، قل رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، فرمائیے، آپ کہیے اے رب درگزر فرما، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ پروردگار جس عذاب کی دھمکی دی جا رہی ہے اگر میری موجودگی میں لائے تو مجھے ظالم لوگوں میں شامل مت کرنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی کہ برائی کو بلائی سے دور کیجیے، شیطان کی اکساہٹوں سے پناہ مانگیے۔ اب اس رکوع میں ہم نے کیا سیکھا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا اگر آج ہم قرآن کو نہ مانیں۔ آپ کہتے ہیں ہم انکار نہیں کرتے، نو ڈاؤٹ کہ آپ لوگ انکار نہیں کرتے، قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہم مسلمان ہیں۔ اب انکار کیا ہے؟ آپ کا انکار کیا ہے؟ آپ پڑھ کے عمل نہیں کرتے تو آپ کا انکار ہے کہ نہیں ہے؟ اب دو طرح کے بچے ہوتے ہیں، ایک بیٹی سے کہا یا بیٹے سے کہا بیٹا پانی لانا، وہ کہتا ہے میں نہیں لے آنا، آپ ہی لے آؤ، کسی اور نو کہہ دیو۔ اچھا دوسرے سے کہا کہ بیٹا پانی لانا، وہ ہاں بھی نہیں کرتا نہ بھی نہیں کرتا، چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں جو چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے اس نے آپ کے منہ پہ تماچا مارا ہے خاموشی سے؟ صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے بول کے تماچا مارا کہ میں نے نہیں لانا، اور اس نے خاموشی سے تماچا مارا۔ اب آپ بتائیے، آپ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ کے پڑھتے ہیں، قرآن گھروں میں موجود ہے، یاسین اور باقی کئی صورتیں ہم گھروں میں پڑھ لیتے ہیں، عمل نہیں کر رہے صحیح معنوں میں، جو ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں عمل نہیں کر رہے، خاموشی سے آپ اصل میں انکار کر رہے ہیں۔ کر لو جو کرنا چاہے، میں نہیں ماننا۔ اس کے بعد ہے سورۃ نور، سورہ نور ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ رکوع نمبر 7 ہے،
یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول و قواعد بتائے ہیں کہ زانی اور اسلامی سوسائٹی کے درمیان کوئی رابطہ نہیں رہتا۔ سب سے پہلا نمبر تو حد زنا کا تذکرہ کیا، زانی مرد اور زانی عورت ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں، ان پر ترس نہیں کھانا اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ سزا دیتے وقت اہل ایمان کا گروہ بھی موجود رہے، سب کی موجودگی میں۔ یہ ایسے یا جیسے سعودی عربیہ میں آج کل ہوتا ہے، کوئی چوری کر لے تو اس کا ہاتھ کاٹتے ہیں سب کے سامنے۔ یہ سیم اللہ تعالیٰ نے وہ والا، یعنی اصل میں 1400 سال پہلے آیا تھا، وہاں پر یہ سارا سسٹم موجود ہے۔ تو اس کے بعد زانی مسلمان کے معاشرے میں حیثیت کیا رکھتا ہے؟ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرک کے ساتھ۔ زانی مرد کی اگر پتہ ہو کسی کا بیٹا زانی ہے، پتہ ہو کسی کی بیٹی زانیہ ہے، تو زانی مرد اور زانیہ عورت کا نکاح زانیہ مرد اور زانی عورت کے ساتھ یا پھر مشرک مرد اور مشرکہ عورت کے ساتھ کیا جائے۔ مومن سے نہیں کر سکتا نکاح۔ غور کریں اللہ کا اصول پر۔ اور اگر آج کل ماں کو پتہ ہو کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی ایسی ہے تو پاک باز ڈھونڈتے ہیں کہ نہیں ڈھونڈتے؟ پہنچی ہوئی سرکار ولی اللہ ڈھونڈتے ہیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ ایسا نہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، میرا بچہ، واضح پورے علاقے میں جس کے بارے میں مشہوری ہوتی ہے نا بیٹے کی یا بیٹی کی، جو لوگ بدنام زمانہ ہوتے ہیں، ماں جب اس کا بھی رشتہ لینے نکلتی ہے، بہنیں لکھتی ہیں تو اتنی تعریفوں کے پل باندھتی ہیں، نمازی ہے، سگڑتے تو کدی نیڑے بھی نہیں لگا، اور کسی وقت آ کے چک کے ہی نہیں ویندا ویندی۔ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ اب آپ دیکھو، اگر آپ بے جا تعریفیں اٹھاتے ہو ایسے بندے کی، ایسی بندی کی، تو مجھے ایک بات بتاتے جائیے گا۔ اگر آپ کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے تو میرے رب نے تو کہا کہ زانی مرد زانیہ عورت کا، زانی مرد اور زانیہ عورت سے نکاح ہوگا، اگر وہ نہیں ملتے تو پھر مشرک کے ساتھ ہوگا۔ اب اس کے بعد فرمایا حد قذف کا تذکرہ۔ حد قذف کیا ہوتی ہے؟ تہمت لگانا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والے، یہ حد، یہ ہم قذف تو ہم عورت کے فنگر ٹپس پر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ مرد بھی آج کل بڑی شے ہیں ایسے معاملوں میں، چلتے پھرتے کسی کی کبھی بیٹی کے بارے میں کوئی بات کہہ دی تو کبھی عورتوں کے بارے میں بات کہہ دی۔ اصل میں پہلے بھی مرد بھی ایسے تھے، عورتیں بھی تھے، ویسے مشہور زیادہ بدنام عورتیں ہوتی ہیں، لیکن مرد بھی ایسے ہوتے ہیں۔ چلتے پھرتے کسی کی بیٹی پر الزام لگا دیا، کسی کی بہو پر لگا دی، کسی کے بیٹے پر لگا دی، اس کو کہتے ہیں قذف۔ تو حد قذف کی حد کیا ہے؟ یہ حد ان لوگوں کے لیے جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں۔ 4 گواہوں کی موجودگی ضروری ہے، 4 گواہ لائے بات کرنے سے پہلے۔ حد پھر کیا ہوگی؟ نہیں وہ لاتا تو 80 کوڑے ہوگی۔ کس کو لگانی حد؟ تہمت لگانے والے پر۔ اچھا، جن پر حد قذف لگ جائے اس کی اسلامی معاشرے میں حیثیت کیا رہتی ہے؟ حد کے بعد زندگی بھر اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ سمجھ آ گئی؟ وہ فاسق ہے۔ جس پر حد قذف لگ جائے وہ فاسق ہے، اس کی بات پر عمل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ بندی پہلے کسی پر تہمت لگا چکے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو توبہ کر کے اصلاح کر لے، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں غفور رحیم ہے، ان کو معاف تو کر دے گا، لیکن اللہ نے 2 باتیں بتا دی ہیں، نہ گواہی قبول ہوگی اور نہ اس کی بات مانی جائے گی۔ یہ زندگی بھر کے لیے اس کے بارے میں اصول بنا دیا ہے۔ یعنی اگر اس نے تہمت لگائی ہے کسی پر تو اس کو معافی مانگتا ہے تو معافی مل جائے گی اس کو، یہ نہیں ہے کہ وہ معافی نہیں ملے گی اس کو۔ اس کے بعد ہے حد لیان کا تذکرہ۔ یہ حد لیان کیا ہے؟ یہ حد اس شوہر کے لیے ہے جو بیوی پر الزام لگائے اور گواہ کوئی نہ ہو۔ ظاہری بات ہے ہر ایک کے پاس تو گواہ نہیں بنتے۔ اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو کوئی برائی کرتے دیکھا ہے تو کیا وہ بھاگے گا جا کے گواہوں کو لانے جائے گا؟ مرد تو ڈوب کے، یعنی پانی نہیں اس کو ملے گا کہ وہ ڈوب کے مر جائے۔
ایسا ہی ہوگا نا، وہ تو پانی پانی اتنا ہوگا کہ میری بیوی کسی دوسرے مرد کے ساتھ، اب وہ ڈھونڈے گا تو نہیں نا۔ اب کیا ہے، اس مرد کو چاہیے کہ 4 مرتبہ قسم کھا کر حاکم کے سامنے گواہی دے گا کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے۔ 5ویں بار کہے گا اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو، یعنی وہ لعنت اپنے آپ پر کر رہے، لعنت کس پر کر رہے؟ اپنے آپ پر، کہ اگر یہ جھوٹا ہے، گواہی دینے والا، قسم کھانے والا اگر جھوٹا ہے تو اس پر لعنت ہو، مطلب اپنے آپ کو لعنت کا مستحق بنا رہا ہے۔ اچھا، اب عورت ادھر سے کہتی میں نے نہیں کیا، یہ قسم بھی کھا لیتا ہے، 4 قسمیں بھی کھا لیتا ہے، 5ویں بار یہ لعنت بھی اپنے اوپر بھیج دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود عورت بضد ہے کہ بھی میں نہیں کیتا کچھ، یہ جھوٹ بولتا ہے، ہوتا ہے نا ایسے۔ اب کیا کرے، عورت 4 بار قسم کھائے گی، گواہ اس کے پاس بھی نہیں، وہ کہاں سے گواہ لائے گی، لیکن عورت 4 بار قسم کھا کر گواہی دے گی کہ یہ بندہ جھوٹا ہے۔ قسمیں تو وہ بھی کھا رہا تھا، اب ان کا معاملہ نپٹانا کیسے جانا ہے؟ وہ بھی قسمیں کھاتا، جی میں نے دیکھا ہے، وہ کہتی میں نے نہیں کیا، اس سے بھی قسمیں لو کہ وہ سچا ہے۔ عورت کہے گی قسم کھا کے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، 5ویں مرتبہ کہے گی کہ اس بندی پر، یعنی وہ اپنے آپ پر کہہ رہی ہے، اللہ کا غضب ٹوٹے اگر یہ الزام میں سچا ہو۔ غور کریں، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ لعان ہے، کیا ہے؟ یہ لعان ہے، یہاں سے آ کے میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جائے گا، اب دوبارہ وہ میاں بیوی نہیں رہ سکتے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہیں سے ان کی جدائی کا، یعنی ان کے میاں بیوی کے راستے الگ الگ ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد ہے رکوع نمبر 8، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم۔ یہاں سے واقعہ افک سٹارٹ ہو گیا۔ واقعہ افک کیا ہے؟ جنہوں نے بہتان گڑا، تمہارے اندر کا ایک ٹولہ ہے، ایک جماعت ہے، اس واقعے کو اپنے لیے شر نہیں خیر سمجھو، یعنی بہتان لگا ہے تو تم مسلمانوں سمجھو اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ اچھا، واقعہ افک کب آیا ہوا تھا، کس پر لگا تھا؟ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگا تھا، اور لگانے والے اپنے ہی مسلمان تھے۔ جنہوں نے جتنا حصہ لیا اس نے اتنا گناہ سمیٹا، جس نے بڑا حصہ لیا اس کے لیے گناہ عظیم ہے۔ جس وقت تم نے سنا کیوں نہ نیک گمان کیا، یہ کیوں نہ کہا یہ تو بڑا بہتان ہے، الزام کے لیے 4 گواہ کیوں نہیں مانگے، اس لیے یہ جھوٹے ہیں، تمہاری زبانیں غلط کہہ رہی ہیں، جب جھوٹ پھیلا رہی تھی کیوں نہ سنتے ہی تم نے کہا یہ تو بہت بڑا الزام ہے، بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ ایسی حرکت مت کرنا۔ اگر اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو ان باتوں کی پاداش میں تمہیں بڑا عذاب آ لیتا۔ اس کے بعد اشاعت فحش، یعنی بے حیائی کی اشاعت کے بارے میں فرمایا، پھیلانے کے بارے میں فرمایا۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحش پھیلے وہ دنیا آخرت میں سخت سزا کے مستحق ہوں گے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 9 کا تذکرہ ہے۔ اس رکوع سے ہم نے کیا سیکھا ہے کہ ہم نے کوئی سکینڈلز نہیں بنانے، اور عام طور پر مسلمان سکینڈلز کے میں بہت پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں، عورتیں مرد، ماشاءاللہ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اگر کوئی بات کرے تو آپ اس کی بات کی تصدیق مت کریے، پھر وہ بات سن کے آگے مت پھیلائیے، پھر اس کو آگے اب تو بلا کیا ہوتا ہے، ادھر سے کوئی کرتا ہے، ساتھ ساتھ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، ایک بات کر رہا تو دوسری ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ بات کو پھیلانے کے لیے آگے اور نیوز والے تو اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم کرے، ایک ہی بات کو بار بار دہرائیں گے، حالانکہ بعد میں جا کے پتہ چلتا کہ بات کوئی خاص نہیں تھی۔ تو آپ دیکھ لیں ان کے لیے عذاب دردناک ہے جو اس کو برائی کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، 9 رکوع نمبر میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان۔ پاکیزہ ماحول کے لیے کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں، شیطان کی پیروی نہیں کرنی کیونکہ فحش اور بدی کا وہ حکم دیتا ہے، اور دلوں کی رنجشیں
دو ڈالی گئیں کن کی صاحب فضل اور صاحب قدرت لوگ قسم نہ کھائیں کہ رشتہ دار مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہیں کریں گے. یعنی کہ کبھی بھی اللہ مال دے تو آپ قسم نہ کھائیں کہ میں فلاں فلاں کی مدد کرتا تھا یا کرتی تھی تو اب اس نے مجھے نقصان پہنچایا ہے تو میں نے اس کی کبھی مدد نہیں کرنی، میں نے اس کو کبھی کچھ نہیں دے رہا، قسم نہ کھائیں. اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دینا چاہیے، درگزر کر دینا چاہیے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ کوئی غلطی کر لے تو اس کو معاف کر دیں کیونکہ اللہ تمہیں معاف کرتا ہے. اس کے بعد خبیث لوگوں کا، ناپاک لوگوں کا تذکرہ کیا. پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر خبیث لوگ تہمتیں لگاتے ہیں، ان پر دنیا آخرت میں لعنت ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے. وہ اس دن کو نہ بھولیں جبکہ ان کی زبانیں اور ہاتھ پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے. اللہ تعالیٰ اس دن انہیں ان کے اپنے اعمال کا بدلہ بھرپور دے گا. جوڑے کردار کے مطابق ہوتے ہیں. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں. طیب عورتیں طیب مردوں کے لیے، طیب مرد طیب عورتوں کے لیے ہیں. شادی یا نکاح کرتے وقت، رشتہ کرتے وقت بھی اگر آپ کی بیٹی طیب ہے تو رشتہ طیب ڈھونڈیے، اور اگر خبیث ہے تو پھر آپ رشتہ بھی ویسا ہی ڈھونڈیے، پھر طیب کی کوشش نہ کیجیے، جو پیچھے بھی آپ نے پڑھا. اس کے بعد رکوع نمبر 10 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا. پاکیز معاشرے کی پاکیزگی کے کچھ اصول ہیں. معاشرے کو گندگی سے بچانا چاہتے ہیں، پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں تو ان اصولوں کو یاد رکھ لیجئے. گھروں میں داخل ہونے کی اصول، سب سے پہلے اپنے گھروں کے سوا کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینی ہے اور پھر انہیں سلام کرنا ہے. اگر گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو جب تک اجازت نہ دی جائے داخل نہیں ہونا. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نہیں، مرد زیادہ کرتے ہیں. ایسے دروازہ کھٹکاتے ہیں، ساتھ ہی اندر آ رہے ہوتے ہیں. گھر والے ہو، گھر ہے جے، سر پہ چڑھ کے. رب کا اصول تو ہے ہی نہیں ہے. دروازہ کھلا ہے، بے شک اندر سے آواز نہیں آئی، 3 بار آپ دروازہ کھٹکا دے، بے شک دروازہ کھلا ہے، آپ بیل دے دے، کوئی نہیں آتا، آپ واپس چلے جائیں. مت کہیے کہ یہ گھر میں ہی ہے تو ان میں چوتھی باری انگل رکھنی ہے بیل دے. اور اس کے بعد اگر تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ. گھر میں ہیں گھر والے، لیکن کہیں کہ ابھی ہم بیزی ہیں. ایدی اکڑ، ایدہ تکبر، میں اتنی دور سے چل کے آئی، ہم اتنی دور سے آئے، دروازہ کھلا، گھر میں موجود، بات نہیں سنی. رب کیا کہہ رہے؟ کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ. ایسے گھروں میں داخل ہو سکتے ہو جہاں فائدے کی چیزیں ہوں، یعنی جیسے پبلک سپورٹس جیسی ہوتی ہیں، ایسی جگہ جہاں پر لوگوں کا آنا جانا ہے. مرد معاشرے میں کیسے رہیں، اب اس کا تذکرہ کیا. نظریں نیچا کر کے رکھیں، چلتے پھرتے شرم گاہوں کی حفاظت کریں. احتکاریاں مولویاں دا کام ہے نظریں نیچے کرنا. وہ بھی جب عورتیں بولا کہ احتکاری مولوی آ رہا ہو تو وہاں پر وہ بھی دیکھ کے نا تو اپنے کپڑوں کو سنوار کے تو تھوڑا سا منہ نیچے کرنا کی کوشش کرتی ہے. سر پہ دوپٹہ اترا ہو تو مولوی کو دیکھ کے نا سر پہ دوپٹہ رکھ لیتی ہیں. دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ تو اچھا، مردوں کے لیے کہا گیا کہ نظریں بچا کے شرم گاہوں کی حفاظت کریں. اچھا نیچے، اور عورت معاشرے میں کیسے رہے، میری اور آپ کے لیے یہ حکم اسپیشلی، اپنی نظریں نیچے بچا کر رکھیں. عورتیں شرم گاہوں کی حفاظت کریں، ٹھیک ہے. اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، جیسے ہاتھ ظاہر ہو جاتے ہیں. اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھیں. قرآن گھر میں موجود ہے، قرآن گھر میں موجود ہے. میں نے پہلے یہ بات کہی تھی، مثال دی تھی، بلا کون سی ہے؟ 2 بیٹیوں کی مثال دی تھی، پانی مانگے تو ایک کہتی میں نہیں، تو دوسری چپ کر کے بیٹھی رہتی. پھر وہ کہتی امی میں انکار کے تو کیتا سی، امی میں نے یہ تھوڑا کہا تھا. جب امی برہم ہو جاتی ہیں، میں نے تھوڑا کہا تھا کہ میں نے لا کے نہیں دینا. مطلب یہ آپ کی خاموشی نہیں، انکار کر دیا تھا. اب یہاں دیکھیے، آپ انکار نہیں کرتے قرآن کا، لیکن قرآن کے حکم کو جب مان ہی نہیں رہے تو پھر سمجھے انکار ہی تو کر رہے ہو، وہ خاموش بیٹی کی طرح. اچھا، اپنا بناؤ، اپنے سینوں پر اپنی اوڑھیوں کے آنچل ڈالے رکھیں.
اپنا بناؤ سنگار ان رشتوں کے سوا کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ وہ رشتے بتا دیے ہیں، شوہر کے سامنے بناؤ سنگار کر سکتے، باپ شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے شوہروں کے بیٹے یعنی ستیلے بیٹے، اپنے میل ملاپ کی جو عورتیں ہیں ان کے سامنے، غلام جو خرید کے لوگوں نے رکھے ہوئے تھے، عربوں میں جو رواج تھا، اور وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، بہت بوڑھے بزرگ کچھ اس طرح سے جو آپ کے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، وہ بچے جو مرد عورتوں کے پوشیدہ معاملات سے واقف نہ ہوں، نابالغ بچے، ایسوں کے سامنے آپ اپنے بناؤ سنگار سامنے کر سکتی ہیں، باقی کے سامنے ہر ایک کے سامنے بناؤ سنگار آپ ظاہر نہیں کر سکتے۔ اپنے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلیں جس سے چھپائی گئی زینت ظاہر ہو، اور جو لوگ جان لیں، لوگ پزیبوں کا بھی استعمال کرتے ہیں، اب آج بھی لڑکیاں کرتی ہیں، بڑا ٹرنڈ ہے، پزیبے پہن لیتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ناچنے والی کیا کرتی ہے، طوائفہ کیا کرتی ہیں، پزیبے ہی تو پہنی ہوتی، چھن چھن کر کے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اچھا، معاشرے کے غیر شادی شدہ افراد کا کیا کیا جائے؟ مرد ہیں، ساری زندگی رشتہ ہی نہیں ملیا، لونڈی اور غلاموں کے نکاح کر دیں، ان سے رشتہ نہیں مل رہا نا تو لونڈی اور غلاموں کے نکاح کر دیں، غیر شادی شدہ لوگوں کے بھی نکاح کر دیں، جو نکاح کا موقع نہ پائیں عفت مابی اختیار کریں، یعنی اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں، غلاموں سے مکاتبت کر لیں، ایک غلام رشتہ کرنا چاہتے ہو تو مکاتبت کا کیا، پیسے لے دیں غلام سے کر لیں، ایک ٹائم میں نہیں دے سکتا، پہلے تو لوگوں کو چاہیے کہ اس کی مدد کر کے تو اس کو آزاد کروا دیں، نہیں کوئی کرتا تو پھر غلام مالک لکھوا لے، اتنے پیسے انسٹالمنٹ پہ منتھلی سالانہ مجھے آپ نے اتنے دینے ہیں کما کے تو تم مجھ سے آزاد ہو، غلاموں سے مکاتبت کر لیں، لونڈیوں کو دنیاوی فائدوں کی خاطر کوبہ گیری کے لیے مجبور نہ کرے، یہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ کے کاموں کے لیے لوگوں نے لونڈیاں رکھی ہوتی تھی، اب غلام نہیں ہے، ٹھیک ہے، آج جو لوگ اپنے گھروں میں ایسے لوگ فحش کام کرتے ہیں اور کرواتے ہیں، جنہوں نے ادھر ادھر کی بچے اغوا کیے ہوتے ہیں، وہ کہاں جاتی ہیں لڑکیاں؟ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں، ایک شہر سے دوسرے شہر میں، اور سپلائی کر کے کہیں کی کہیں پہنچا دیتے ہیں، ماہانہ ان کی کمائی کھاتے ہیں، ان سے برا یہ کیا کہتے ہیں، کہیں بازار حسن لگتے ہیں تو کہیں کیا کہتے ہیں عورتوں کی نیلامی ہوتی ہے، مختلف بازار ہیں اس کے، تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ کیا وہ باپ اپنی بیٹی سگی کو لے کر جاتا ہے؟ کیا بھائی اپنے ہاتھ سے بہن کو لے کر جاتا ہے؟ کیا شوہر اپنی بیوی کو لے کر جاتا ہے؟ یہ وہی ہوتے ہیں جو لاچار، مجبور، بے بس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی عزت سے کھیلا جاتا ہے اور کھلوایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے لونڈیوں کو دنیاوی فائدوں کی خاطر کوبہ گیری کے لیے مجبور نہ کریں، سب مل کر توبہ کرو، توقع ہے کہ کامیابی ملے گی، توبہ کر لو۔ اس کے بعد رکوع نمبر 11 ہے، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے، سبحان اللہ، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے، اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال دی، تاک میں چراغ ہو، غور کرتے جائیے گا لفظوں پہ، تاک میں چراغ، چراغ فانوس میں، فانوس ایسے جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، چراغ زیتون کے مبارک درخت سے روشن کیا جاتا ہو، جو نہ شرقی ہو نہ غربی ہو، مطلب سایہ ادھر ادھر نہ ہو، بالکل سیدھا رہے، روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں، اللہ کے نور کی طرف ہدایت پانے والوں کی مثال دی، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں رہتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور ان میں اللہ کے نام کی یاد کا اللہ نے اجازت دی ہے، ان میں ایسے لوگ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت غافل نہیں کرتی، وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی کاروبار بھی انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی، آنکھیں الٹ پلٹ جائیں گی، دل جو ہوں گے وہ الٹ جائیں گے،
وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ سے بہترین جزا پانے کے لیے کرتے ہیں۔ اس کے بعد کفر کی مثال دی، جیسے دشت بے آب میں سیراب۔ کیا مطلب ہے؟ پتھریلی زمین ہو اور اس میں جیسے ریت چمکتی ہو، جہاں پانی نہیں، اللہ کو موجود پایا، جسے حساب لینے میں دیر نہیں لگتی۔ دور سے کوئی پیاسا ہو، محسوس کرے کہ کوئی پانی چمک رہا ہے، تو وہ وہاں جائے پانی لینے کے لیے، تو وہاں پانی نہیں ہوتا، بلکہ وہاں دیکھا کہ وہ تو ریت تھی جو دور سے چمک رہی تھی۔ تو کافروں کے اعمال کی یہی مثال ہے، دنیا میں جو کچھ کرتے ہیں دنیا میں غائب۔ گہرے سمندر میں اندھیرا، موج پر موج، اس کے اوپر بادل، تاریکی پر تاریکی، جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے اس کے بعد رکوع نمبر 12 میں فرمایا الم تر ان اللہ یسبح لہ ما فی السماوات والارض والطیر صافات۔ تسبیح جاری ہے، سب جو آسمانوں اور زمین میں ہے سب تسبیح کر رہے ہیں۔ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں تسبیح کر رہے ہیں، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے۔ اس کے بعد نور کے دلائل پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، ٹکڑے جوڑ کر کثیف بر بناتا ہے، یعنی ٹکڑے جوڑ کر بھاری بادل بنا دیتا ہے۔ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں، آسمان سے پہاڑوں کی بدولت اولے برستے ہیں۔ جسے چاہتا ہے نقصان پہنچاتا ہے، جسے چاہتا ہے بچا لیتا ہے، یہ اللہ کی ذات ہے۔ اس کی بجلی نگاہوں کو خیرہ کر رہی ہے، رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جاندار کو ایک پانی سے پیدا کیا، کوئی پیٹ کے بل چلتا ہے تو کوئی 2 اور کوئی 4 ٹانگوں پر چلتا ہے۔ اس کے بعد ایمان سے منہ موڑنے والوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں ایمان سے منہ موڑنے والے، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اطاعت قبول کی۔ ایک گروہ منہ موڑ جاتا ہے، یہ ہرگز مومن نہیں ہے۔ جب انہیں آپس کے مقدمے کے فیصلے کے لیے بلایا جاتا ہے تو کتراتے ہیں، حق ان کی موافقت میں ہو تو اطاعت گزار بن کر آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے، شک میں ہے، ظلم کا خوف ہے؟ یہ لوگ اصل میں خود ہی ظالم ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 13 میں فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ۔ منافقوں اور کافروں کے مقابلے میں دین غالب آئے گا۔ منافقین کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں ہے۔ منافق اللہ کے نام سے قسمیں کھاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے تو ہم نکل کھڑے ہوں۔ قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال تو اصل میں اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرما بردار بنو۔ اگر منہ پھیرے تو سمجھ لو کہ ہر شخص اپنے فرض کی ادائیگی کا ذمہ دار ہے۔ اگر اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ رسول کے ذمے تو صاف صاف حکم پہنچانا ہے۔ اس کے بعد ایمان والے مطیع فرما بردار ہیں، ان کا تذکرہ کیا۔ ایمان والوں کو جب مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اور رسول کی طرف بلایا جائے تو کہتے ہیں ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی۔ ایسے لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اور رسول کی فرما برداری کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والے ہی کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد کافروں کا تذکرہ کیا کہ زمین میں اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی وہ کافر عاجز نہیں کر سکتے، ان کا ٹھکانہ برا ہے، جہنم ہے۔ اور زمین پر اہل ایمان غالب ہوں گے، اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے تو ان کو زمین میں خلیفہ بنایا جائے گا، جس طرح پہلے خلیفہ بنا چکا ہے۔ وہ ان کے دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرے گا جسے اس نے پسند کیا ہے، ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ وہ میری بندگی کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ حکم دیا کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رسول کی اطاعت کرو۔ تو رکوع نمبر 14 یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات۔ اس رکوع کا موضوع اسلامی سوسائٹی کی تنظیم و تربیت کے لیے کچھ آداب و ہدایات ہیں۔ سب سے پہلے تو گھر کے معاملات کی تنظیم کا تذکرہ ہے کہ 3 اوقات پردے کے ہیں: فجر کی نماز سے پہلے، دوپہر اور عشاء کی نماز کے بعد۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان اوقات میں
لونڈی غلام اور بچے بھی اجازت لے کر آئیں، یعنی ان 3 اوقات میں، فجر کی نماز سے پہلے، دوپہر اور عشاء کی نماز کے بعد۔ ان اوقات کے علاوہ وہ بلا اجازت آ سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں، بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو اسی طرح اجازت لے کر آئیں جیسے تمہارے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ آتا ہے کہ جو عورتیں جوانی سے گزر جائیں، یعنی اسلامی سوسائٹی کی تنظیم و تربیت کے لیے جو آداب اور ہدایات ہیں، اس میں عورتوں کا تذکرہ ہے کہ جو عورتیں جوانی سے گزر جائیں، یعنی جو عورتیں نکاح کی امیدوار نہ ہوں وہ اپنی چادریں اتار دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ عورتیں چادریں اتارنے کا مطلب یہ نہیں کہ سر دوپٹے، یعنی سر سے دوپٹہ اتار دیں اور ننگے جو ہے وہ سر بازار پھریں، ایسا نہیں ہے۔ گھر کے اندر اگر وہ چادریں اتار دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ عورتیں زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو۔ اور باہر نکلتے ہوئے یعنی کہ جو بڑی بڑی چادریں یا عبائے ہیں، مطلب نارمل وہ عورتیں جا سکتی ہیں، وہ بھی حیاداری برتیں تو اچھا ہے، یعنی اگر وہ چادر سے رہیں تو زیادہ ان کے لیے بہتر ہے۔ کھانے پینے کے پھر آداب بتائے، کوئی حرج نہیں اگر کوئی لنگڑا یا اندھا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ مل کر کھا لو، اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ اپنے گھروں سے کھاؤ، یا باپ، دادا، ماں، نانی، بھائیوں، بہنوں، چچاؤں، پھوپھیوں، ماموں، خالاؤں کے گھروں سے، یا جن کی چابیاں آپ کے پاس ہوں، یا دوستوں کے گھروں سے، تو ان تمام گھروں سے کھانے یعنی بلا اجازت کھانے سے کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد گھروں کے داخلے کے آداب بتائے گئے کہ سلام کرو، جب گھر والوں کے پاس جاؤ تو انہیں سلام کرنا ہے، دعائیں خیر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ بڑی بابرکت اور پاکیزہ چیز ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 15 میں فرمایا کچھ آداب ہیں جو کہ اس رکوع کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہونے اور مجلس کے آداب بتائے گئے ہیں۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا۔ مومن تو اصل میں وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو دل سے مانے، جب کسی اجتماعی کام سے اکٹھے ہوں تو اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ جو اجازت مانگتے ہیں وہی مومن ہیں، جب اجازت مانگے تو جسے چاہو دے دیا کرو۔ اجازت مانگنے والوں کے حق میں اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کیا کرو۔ پھر اس کے بعد ہم کلام ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کیسے ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا آپس میں ایک دوسرے کا سا بلانا نہ سمجھیں، جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں ایسے نہیں سمجھنا، بلکہ رسول اللہ کے ساتھ بلانے میں ادب آداب کا خیال رکھنا ہے۔ اجتماعی معاملات میں ناکام لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جو ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں، نافرمان فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں، ان پر دردناک عذاب آ سکتا ہے۔ اب اس کے بعد رکوع نمبر 16 سٹارٹ ہوا جو کہ سورۃ الفرقان سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرقان کو اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈرائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان نازل کیا۔ فرقان حق اور باطل میں فرق کرنے والا، یعنی قرآن۔ جن لوگوں نے انکار کیا تو وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے، انہوں نے انکار کیا۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لیے، انہوں نے انکار کر دیا۔ جو کہتے ہیں یہ فرقان من گڑت چیز ہے جسے دوسرے لوگوں کی مدد سے گڑا گیا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ رسول کیسا ہے جو کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کیوں نہ اس کے پیچھے اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا، نہ ماننے والوں کو دھمکاتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں اور کچھ نہیں تو خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ پھر یہ بھی یہ کافر کہتے ہیں کہ اس کے پاس باغ کیوں نہیں ہے، یہ اطمینان کی روزی حاصل کرتا۔
ظالم یہ بھی کہتے ہیں کہ تم تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو، یہ لوگ بہک گئے ہیں، ان کو ٹھکانے کی بات نہیں سوچتی، یہ لوگ کیسی حجتیں تمہارے سامنے میرے نبی پیش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 17 کا تذکرہ ہے۔ قیامت کے دن سبھی اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، جھٹلانے والے آگ پر پیش کیے جائیں گے، یہ بڑکتی آگ ہوگی، دور سے یہ آگ منکرین کو دیکھ کر جوش مارے گی۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ انکار کرنے والے اس کے جوش اور غضب کو سنیں گے، انکار کرنے والے جکڑے ہوئے دوزخ میں تنگ جگہ ٹھونسے جائیں گے، اپنی موت کو پکاریں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا ایک نہیں بہت سی موتوں کو پکارو، ایک نہیں بہت سی موتوں کو پکارو، نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے نہ مدد پا سکو گے۔ ظلم کرنے والے سخت عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ پھر اس کے بعد متقین کا تذکرہ کیا کہ ان کو جنت عطا کی جائے گی۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ جنت کا وعدہ متقین کے لیے ہے، اعمال کی جزا کے طور پر ملے گی۔ جنت ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی، ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اس کے بعد معبود بھی وہاں پر پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود بھٹک گئے تھے؟ وہ عرض کریں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہماری یہ مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو معبود بناتے۔ آپ نے ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا، یہاں تک کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہ گئے۔ تمہارے معبود جٹلا دیں گے۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اتصبرون وکان ربک بصیرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ ہمارے رسول کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور ہم نے کیا اس رکوع کے لاسٹ پہ سیکھا کہ اللہ کی ذات بابرکت ہے، اگر اللہ چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بڑھ کر دے سکتا ہے، اپنے نبی کو کل کائنات کے خزانے دے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔ لیکن ان جھٹلانے والوں کے لیے ایک آزمائش ہے، ان کے لیے بھڑکتی آگ ہے۔ جنت کا عطا کرنا رب کے ذمہ ایک واجب الادا وعدہ ہے، جو کہ نیک بندوں کے ساتھ یہ پورا ہوگا انشاءاللہ۔ ظلم کرنے والوں کو تمہارا رب سخت عذاب کا مزہ چکھانے والا ہے، تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے، اور قیامت والے دن رب کے ہاں پیشی ہوگی، اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے انشاءاللہ، اور اس کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا دورہ قرآن تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دورہ قرآن کمپلیٹ کرنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔